بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، گناہ بہت زیادہ ہوں تو نماز فجر کے بعد یہ ایک لفظ پڑھ لو، بول نہیں سکتے تو دل میں کہہ دو، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو بخشش ہو جائے گی۔ وہ لفظ یہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، آپ کی امت گناہ بھر بھر کے آئے گی، اور اگر آپ کی امت کا کوئی بھی فرد صرف ایک لفظ کہہ دے گا، اگر وہ بول نہیں سکتا تو دل میں کہہ دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کی مغفرت کر دوں گا اور گناہ معاف کر دوں گا۔ محترم ناظرین، انسان خطا کا پتلا ہے۔ زندگی کے ہر سفر میں انجانے میں یا جان بوجھ کر گناہوں سرزد ہو جاتے ہیں۔ ان گناہوں کی شامت سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، رزق میں تنگی، دل میں بے سکونی اور زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ گناہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ عبادت میں سستی، دعا میں بے دلی اور توبہ سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پناہ ہے، وہ غفور الرحیم ہے، گناہوں سے بھرپور زندگی کو بھی ایک سچی توبہ سے پاک کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، انسان کی فطرت میں کمزوری ہے، وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ گناہ اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ انسان خود مایوسی میں ڈوب جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب نجات ممکن نہیں۔ مگر اے بندہ خدا، یاد رکھ کہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل تیرے گناہوں کی تعداد سے کہیں زیادہ وسیع اور عظیم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب کر دیا ہے اور اس کا فضل ایسا کیا ہے کہ وہ ایک توبہ کرنے والے بندے کے سارے گناہ معاف کر کے اسے معمود بنا لیتا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے معاف کرتا ہے بلکہ بعض اوقات اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمارا آج کا وظیفہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے ہے، جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ کی امت کا ہر فرد گناہ بھر بھر کر آئے گا، اگر گناہوں کے باوجود ایک لفظ کہہ دے گا جو بول نہ سکتا ہو، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ کی امت گناہ بھر بھر کے آئے گی، تب بھی یہ الفاظ پڑھ لے گی، جو پڑھ نہیں ہوں گے تو دل میں تصور کر لے گا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا، اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے گا، اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کے لیے دنیا اور آخرت آسان کر دے گا۔ تو ناظرین محترم، یہ الفاظ آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا اس کے علاوہ آپ اپنے دن بھر کی مصروف ہیں، آپ کو وقت نہیں ملا، آپ کہیں پر بھی موجود ہیں، دنیا کے کسی بھی کونوں سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ ان الفاظ کو باکثرت پڑھ سکتے ہیں۔ ان الفاظ کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، اور باوضو ہو جانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے، اسی لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جن الفاظ کی تسبیح کرنی ہے وہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت کی الفاظ ہیں۔ واستغفروا وربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ ترجمہ، اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت مہربان اور بخشش محبت کرنے والا ہے۔ یہ آیت حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کو خطاب کرتے ہوئے نازل ہوئی، جس میں توبہ اور استغفار کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کی صفت رحیم، نہایت رحم کرنے والا اور بے پناہ محبت کرنے والے کو بیان کیا گیا ہے تاکہ بندے اس کی طرف رجوع کریں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے الفاظ کی مکمل تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ پورے 100 مرتبہ آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے۔ ان الفاظ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کو صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 41 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین محترم، گناہوں کی مغفرت کے لیے قرآن و احادیث میں بہت سے وظائف اور دعائیں بیان کی گئی ہیں جو انتہائی بابرکت اور مجرب ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں
جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام حد تک بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ توبہ یعنی سچی توبہ کرنے کے بعد گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے اور خلوص دل سے پچھلے تمام گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ بس دل سے پکار، آنکھوں میں آنسو لا کر سچی توبہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کس طرح رب کریم اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سے ندامت اور زبان پر استغفار اور نیت ہو کہ آئندہ گناہوں سے بچا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بس اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھو اور توبہ کرتے رہو۔ جو انسان خلوص دل اور کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ان الفاظ کو پڑھتا ہے اور دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی فرمائے، ہمیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ قبول فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت سوار دے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔